بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. خبر الواحد هو ما نقله واحد عن واحد او واحد عن جماعة او جماعة عن واحد ولا عبرة للعدد اذا لم تبلغ حد المشہور. خبر واحد کو شروع کر دیا ہے جی. خبر واحد کی تعریف کی ہے وہ جس کو ایک سے نقل کرے یا ایک جماعت سے نقل کرے یا جماعت ایک سے نقل کرے. اس میں عدد کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور کوئی اعتبار نہیں ہے عدد کا، تعداد کا، اور جب تک کہ اس کی یہ مشہور کی حد تک جا نہ پہنچے، مشہور کی حد تک جا نہ پہنچے. اچھا جی، خبر واحد اس کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے خبر متواتر اور خبر مشہور کے بعد. تو اس میں ایک قسم تو عزیز بھی آتی ہے نا، جب راوی کم از کم 2 ہوں، اور ایک غریب آتی ہے جس میں راوی کم از کم 1 ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، یہ جو خبر واحد ہے، خبر واحد کے حوالے سے تو اس کی تعریفات تو خیر آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهُوَ يُوجِبُ الْعَمَلَ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، کہ یہ عمل کو واجب کرتا ہے احکام شرعیہ کے اندر، احکام شرعیہ کے اندر حکم کو یہ واجب کرتا ہے. بشرط، لیکن شرط اس کے لیے یہ رکھیے 5 شرطیں ہیں. 4 شرطیں راوی کے اعتبار سے ہیں اور 1 شرط روایت کے اعتبار سے. راوی کے اعتبار سے شرط یہ ہے خبر روایت پر عمل کرنے کے اعتبار سے احکام شرعیہ میں کہ راوی مسلمان ہو، اسلام الراوی و عدالت ہو، اور راوی عادل ہو. مسلمان ہو تو سب جانتے ہیں عقیدہ درست ہونا، توحید کے مطابق ہونا، ایمانیات 7 کا ماننا وغیرہ وغیرہ، وہ ضروری ہے. اور آگے دوسری شرط ہے وہ عدالت ہو، اس کا عدالت اس کی عادل ہو، یعنی تقواہ عن المعاصی، گناہوں سے بچنے والا ہو. وہی الاستقامت علی طریق العقل والشرعی، وہ بالکل درست راستے پر ہو، درست سمت پر ہو، دین و شریعت پر ڈٹ کر عمل کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، اور عمل پیرا ہونے والا ہو، اور کبائر کا ارتکاب نہ کرتا ہو اور صغائر پر اصرار نہ کرتا ہو، یہاں تک کہ خلاف مروت کاموں سے بھی، کھڑے ہو کر کھانا پینا، پیشاب کرنا، گالم گلوچ، ننگے سر پھرنا، اس طرح کے جو بظاہر فاسقانہ رویہ جات ہیں، اعمال ہیں، صورتیں ہیں، ان سے بھی وہ پرہیز کرتا ہو. عادل، اعلیٰ درجے کا دیانتدار ہو، امانت دار ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں. اچھی صفات اوصاف اور جو اچھے شمائل ہیں اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہوں. خصائل اس کے اندر موجود ہوں. رذائل سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، بری صفات سے. ضبط تیسری شرط یہاں پر آئی ہے خبر روایت پر عمل کرنے کے اعتبار سے. اور ضبط کہتے ہیں کہ بہترین حافظہ ہو، بہترین ذہانت ہو، اور خوب اہتمام کرتا ہو، لاؤبالی پن بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ضبط کرتا ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ واقعی ہی اس کی عقل اس کی تمیز کرنے والی ہو، عقل مضبوط ہو، اس کی قوت مدرکہ معنی باطنہ کے لیے جو ہوتی ہے وہ بہترین درجے کی ہو، اور سمجھدار ہو، خوب زبردست قسم کا، زیرک قسم کا آدمی ہو. اچھا جی، تو اب یہاں پر عقل ہی وقد یعتبر سماع الصغیر، کبھی کبھی بچے کا سماع بھی اس سے بھی روایت لے لی جاتی ہے، معتبر کر لی جاتی ہے، معتبر سمجھی جاتی ہے. جیسے محمود بن ربیع کی مثال انہوں نے دی ہے یہاں پر. آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی لے سکتے ہیں کہ وہ بھی ان سے بھی چند روایات امت نے لی ہیں، باوجود اس کے کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر یہی کوئی 5 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن ان کی خصوصیت کی وجہ سے ان سے روایات لی گئی ہیں براہ راست آپ علیہ السلام کے حوالے سے. چند روایات ہیں، تو یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. اب 5ویں جو شرط ہے وہ ہے یہ 4 شرطیں تو راوی کے اعتبار سے ہو گئی. اب ایک 5ویں شرط ہے اور وہ روایت کے اعتبار سے ہے. وَاِتِّصَالُهُ بِكَ ذَلِكَ مِن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بِهَذَا الشرط، کہ یہ روایت اے مخاطب تجھ تک آپ علیہ السلام سے لے کر تجھ تک یہ متصل ہوتی ہوئی پہنچی ہو، یعنی تجھ سے آپ علیہ السلام تک یہ متصل ہو کر پہنچ رہی ہو.
یہ 5 شرطوں کے ساتھ جو خبر واحد آئے گی تو احکام شرعیہ میں اس کے ذریعے سے ہم عمل کریں گے ٹھیک ہو گیا۔ اب اس پر وَهُوَ يُوجِبُ الْعَمَلَ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، احکام پر عمل کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر 3 طرح کے قول اگر ہم غور کریں تو 3 طرح کے قول ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ اس پر عمل کرنا، خبر واحد پر احکام شرعیہ میں عمل واجب ہے، اعتقاد ضروری نہیں ہے، عمل واجب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں ظن غالب پایا جاتا ہے، ایک یہی ہے۔ دوسرا قول اس کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، داؤد طائی کا ہے، ان کے ہاں یہ ہے کہ خبر واحد پر عمل و اعتقاد واجب ہے اور لزوم علم بھی ضروری ہے، اچھا یقین کا درجہ گویا ہو گیا۔ مگر ہمارا ان کو جواب یہ ہے کہ بھائی وجدان یعنی اطمینان کے یہ خلاف ہے جو بات آپ کر رہے ہیں، جو درجہ آپ دے رہے ہیں یہ تو اوپر مشہور کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خبر واحد میں صرف ظن غالب تک بات ہوتی ہے، اور اس سے اوپر جب جائیں گے تو علم طمانینت کا درجہ ہوتا ہے اور وہ مشہور کا ہے، اس سے دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اس سے اوپر جائیں تو یقین حتمی اور جزمی کا درجہ ہوتا ہے، وہ تو متواتر کا ہے۔ اس لیے درجات کو آپ مکس اپ نہ کریں۔ تو خبر واحد کے لیے بس صرف اتنا ہے کہ وہ عمل کو واجب کرتا ہے، عملی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے یہ بات نہیں ہوگی یقینی، کیونکہ ظن غالب کا معاملہ ہے اس کے اندر، کیونکہ روات کے جو تعداد کس میں کم ہوتی ہے نا، قلت تعداد روات جو ہے، قلت عدد روات جو ہے، اس حوالے سے دل کو اطمینان نہیں ہوتا۔ جب اطمینان نہیں ہوتا تو پھر آپ اطمینان والی صورت جو مشہور کی ہے وہ یہاں پر کیوں لا رہے ہیں؟ یہ 2 قول ہو گئے تھے، دوسرے قول پر رد کر دیا۔ تیسرا قول ایک اور بھی ہے، بعض کہتے ہیں خبر واحد جس راوی نے آپ علیہ السلام سے سنی ہے اس پر تو عمل واجب ہے، باقیوں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقیوں پر نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک راوی ہو جانے کی وجہ سے کذب کا احتمال بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے، لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ نظریہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اس پر کئی دلائل ہم دیتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی کی روایت کو بھی قبول کیا گیا ہے اور اس کو قابل حجت سمجھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کیوں؟ اب ہمارے دلائل میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، خبر واحد کے اندر کذب کا احتمال ہوتا ہے اور ظن غالب کے درجے میں ہم لیتے ہیں، اور عمل کیوں اس پر ہم واجب قرار دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرائط 5 جب اس کے اندر ہم نے ان کا اعتبار ضروری رکھا ہے تو شرائط 5 کے ساتھ احتمال کذب والا جو پہلو تھا نا وہ مخدوش ہو گیا، مفلوج ہو گیا، ختم ہو گیا گویا، تو جو یا دب گیا، مغلوب ہو گیا۔ تو شرائط 5 کا لحاظ جب ہم کریں گے تو کذب والا جو احتمال ہے وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ زائل ہو جائے گا، یا کم از کم مغلوب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں شرائط 5 کا جس روایت خبر واحد میں اعتبار نہ کیا گیا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کذب کا احتمال اس میں ہے، تو لہٰذا پھر وہ بہت کمزور درجے کی روایت ہوگی۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ ہم آپ کو بہت سارے ایسے واقعات بتاتے ہیں کہ جن میں آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کی جو روایت ہے خبر واحد اس کو حجت قرار دیا گیا ہے۔ مثلا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے کیسر روم بھیجا، اپنا مراسلہ دے کر، پیغام دے کر۔ ایک پوری سلطنت کی طرف ایک آدمی جا رہا ہے، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسرا کی طرف بھیجا آپ نے قاصد بنا کر، تو پوری جماعت تو نہیں بھیجی آپ علیہ السلام نے۔ تو گویا آپ علیہ السلام بھی اس بات کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ایک آدمی کی بات بھی اتنی بڑی ریاست کے سامنے جا کے کر رہا ہے تو معتبر ہو سکتی ہے۔ اچھا اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو یہ عرض کیا، کچھ مال دیا، وہ کہنے لگے ہذہ صدقۃ، اور بعد میں پھر مال دیا تو کہا ہذہ ہدیۃ۔ تو آپ نے ان سے کوئی دلیل نہیں مانگی کہ بھائی ایک آدمی ہے اور وہ کبھی ہدیہ کہہ رہا ہے، کبھی صدقہ کہہ رہا ہے، تو آپ نے بات کو لے لیا، تو اس سے پتہ چلا ایک آدمی کی بات بھی کبھی اتنے اس درجے میں معتبر ہو سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اختلاف ہوا ثقیفہ بنو سعدہ میں، کہ وہاں اس گھر میں جمع ہو گئے، بنو سعدہ کے گھر میں، کہ
خلافت کے معاملے پر باتیں شروع ہو گئی۔ انصار مدینہ نے کہا کہ امیر منا و امیر منکم، چلو بھائی مہاجرین مکہ ایک امیر ہم میں سے ہو جائے، ایک آپ میں سے ہو جائے۔ تو ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہاں پر ان کے اس اختلاف کو ختم کر کے امت کو سنبھالا اور یوں فرمایا الائمۃ من قریش، امام جو بھی ہوگا وہ قریش میں سے ہونا چاہیے۔ یہ اس روایت کو آپ نے سنایا، اور اس روایت کو سن کر انہوں نے آپ پر کوئی جرح نہیں کی کہ آپ ایک آدمی ہیں تو ایک روایت بیان کر رہے ہیں، بلکہ سب نے اس روایت کو لے لیا، مان لیا۔ اسی طرح آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ وہ آپ سے مطالبہ میراث کرنے آئی تھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے ما ترکنہ فہو صدقۃ، ہم انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، بیت المال کا مال ہوتا ہے، سرکاری مال ہوتا ہے، وہ کسی کا شخصی یا موروثی مال نہیں ہوتا۔ یہ روایت سنانے پر مان لیا تھا اور اس پر یقین کر لیا تھا، تو اب یہ یقین کر لینا، مان لینا اس بات کی علامت ہے کہ ایک آدمی کی خبر واحد بھی معتبر ہوتی ہے، اس پر عمل واجب ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دفن کے حوالے سے اختلاف ہو گیا کہ دفن کہاں کیا جائے، تو دفن کے حوالے سے جو اختلاف ہوا تو اس میں آپ علیہ السلام ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی روایت پیش کر دی کہ انبیاء کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں پر ان کی خبر بنتی ہے، تو سب نے لے لیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہمارا دین زیادہ تر اگر جن احادیث پر کھڑا ہے تو وہ اخبار احاد ہیں۔ اخبار احاد کو اگر آپ وجوب عمل سے نکال دیں گے تو پھر آپ کا تو یوں سمجھیں کہ 90-95% دین جو ہے وہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، بے مطلب ہو کر رہ جائے گا، تو یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے خبر واحد بھی حجت ہے، اور اس پر عمل کی دنیا میں عمل ضروری ہے، اعتقاد اور اس کا معاملہ الگ ہے، وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے بارہا مرتبہ جو ہے یہ یہاں پر متعدد مرتبہ آپ کے سامنے متواتر، مشہور اور خبر واحد کے احکام کو نکھار کر، کھول کر، فرق کے ساتھ بھی بیان کر دیا ہے، آپ اس کو بھی سماعت فرما لیں۔